وہ افراد جو موٹاپے کا شکار ہوں وہ ان کو بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بیماریوں کی جڑ ہے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بیماریوں کی جڑ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ روٹ کاز ہے۔ کچھ ہی بیماریاں جو ہو سکتی ہیں جن کو ہم لائف اسٹائل کنڈیشنز کہتے ہیں، جیسے یا میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کو کلیکٹ۔ جو یہ موٹاپے کی وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ ایک ہی ہے، جو روٹ کاز ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ موٹاپے سے نجات کا جو کیا طریقہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے وزن کو کم کریں؟ دیکھیے طریقہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو سب سے پہلے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اس صحیح پکچر میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں اس سے مجھے کتنی انرجی ملتی ہے اور میری باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حالیہ برسوں میں موٹاپے کے شکار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ موٹاپے اور وزن کم کرنے سے متعلق غلط فہمیاں اور مفروضے کون کون سے ہیں؟ موٹاپے سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈائٹیشین طلحہ احمد صاحب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو ایک ڈائٹیشین کی حیثیت سے کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ وہ افراد جو موٹاپے کا شکار ہوں وہ ان کو بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں مجھے دو باتیں نظر آ رہی ہیں اور دونوں باتیں ایک نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ، اور ایک یہ کہ جن لوگوں کو موٹاپا ہوتا ہے وہ ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اپنی جو اردو کی ویکیبلری ہے اس کے اوپر کافی کام کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی سائنٹیفک لٹریچر ہے، اور ہم بڑا اس چیز میں لیگ کرتے ہیں کہ جو بھی سائنٹیفک لٹریچر ہے ہمارے پاس اردو میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ سب کی سب انگلش میں، اور ورڈز اس کے اندر بہت کریٹیکل رول پلے کرتے ہیں کسی بھی سائنٹیفک لٹریچر کو پڑھنے میں۔ مطلب مثال کے طور پہ کاز کا مطلب ڈفرینٹ ہے، رسک فیکٹر کا مطلب الگ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ حالانکہ جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ووکیبلری کو اس طرح سے اتنی کریٹیکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اچھا، یہ ویسے صرف اردو میں نہیں ہے، اگر دنیا کی کوئی بھی زبان ہے اگر وہ کسی دوسری لینگویج میں جائے گی، ٹرانسلیٹ ہوگی، تو اس میں بعض اوقات اس کے معنی اور مطلب بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو، لیکن جب ہم ایک چیز کو سائنٹیفکلی دیکھ رہے ہیں تو وہ اب چیز تھوڑی سی کریٹیکل ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم عام روٹین میں تو چلیں اتنی ٹرانسلیشن میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں، لیکن جب کہیں بات کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ بیماریوں کی جڑ ہے تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بیماریوں کی جڑ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ روٹ کاز ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو فکس کیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، جو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہم اس کو روٹ کاز پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی بیماریوں کی ایک وجہ موٹاپا ہو سکتا ہے، ساری وجوہات میں موٹاپا نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے؟ ہم وجہ بھی نہیں کہہ سکتے، اچھا، ہم اس کو صرف اور صرف ایک رسک فیکٹر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جتنے بھی کرونک ڈیزیزز ہیں، اب یہ ساری بیماریاں بھی نہیں ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے، ہر بیماری نہیں ہو سکتی، کچھ ہی بیماریاں جو ہو سکتی ہیں جن کو ہم لائف اسٹائل کنڈیشنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یا میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کو کلیکٹیولی، جس میں ہارٹ ڈیزیز ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، اور یہ ساری بیماریاں ہیں جو لائف اسٹائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ لائف اسٹائل کی بیماریاں ہیں۔ کوئی کہے گا یہ غذائی بیماریاں ہیں، کوئی کچھ کہہ دے گا، کچھ کہہ دے گا۔ تو یہ سارے کی جتنے بھی ہم اس کے جو ڈفرینٹ اس کو ہم لیبلز دے رہے ہیں وہ ہم اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چلا اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایکچوئل روٹ کاز ہے کیا، ہوتا کیا ہے، موٹاپا ہو گیا تو کیا ہو گیا ایسا اس کے بعد ہمارے جسم میں۔ ہمیں اس کے رسک فیکٹرز پتہ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے مثال کے طور پہ اسٹڈیز کے تھرو کہ ایک ملک ہے یا ایک پاپولیشن ہے، اس کے اندر اتنے لوگ ہیں اور ان کو یہ بیماری ہے تو ان کی یہ عادات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ بیہیویئرز، کچھ رسک فیکٹرز ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں۔ اب وہ کیا رسک فیکٹرز ہیں؟ ان میں ایک ہے موٹاپا، یہ ایک ایسوسیٹیڈ فیکٹر ہے، ایک انہیلدی لائف اسٹائل ہے، ایک امبیلنس ڈائٹ ہے، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، یا اسٹریس مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، فیملی ہسٹری ہے، یہ سارے کے سارے رسک فیکٹرز ہیں۔ اوکے، اب ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رسک فیکٹر میرے ساتھ ہے تو مجھے بیماری ہوگی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اس کا چانس بڑھ چکا ہے۔
اس کے ہونے کا چانس بڑھ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موٹاپا اگر آپ کو ہے تو بیماریوں کا خطرہ بڑھ چکا ہے. اچھا، حالیہ برسوں میں جو موٹاپے کے شکار افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کی نظر میں جو یہ موٹاپے کی وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ موٹاپے کی وجہ تو ایک ہی ہے، مینلی موسٹ آف دا ٹائمز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ ایک ہی ہے جو روٹ کاز ہے اس کا، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں. اگر عام الفاظ میں کہا جائے ٹھیک ہے. جس کو ہم کیلوری سرپلس بھی کہتے ہیں، انرجی سرپلس بھی کہتے ہیں. اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز میں، تو ہم موٹاپے کی طرف جائیں گے. ہمارا جو جسم ہے وہ زیادہ انرجی اگر لے رہا ہے اور اس انرجی کو وہ یوز نہیں کر رہا تو وہ اس انرجی کو سٹور کر لے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ریسنٹ ٹائمز میں دیکھیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ زیادہ لگژری کی طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس ایسی روٹین کی طرف جا رہے ہیں، ایسے لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سرکمسٹانسز ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا پڑ رہا اور کھانا ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں جو موٹاپے کے افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، موٹاپے کے شکار. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ لائف سٹائل کی وجہ سے. اچھا، اب موٹاپے کو لے کر اور وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے سے متعلق جو ہیں وہ کچھ مفروضے بھی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں. آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کا بار بار ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو چند مفروضے یا غلط فہمیاں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. چند تو نہیں ہیں، بہت ساری ہیں. اچھا. اور تقریباً سارے کے سارے ہی مفروضے ہیں جتنے بھی آئیڈیاز سرکولیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے جیسے یہ بات کی کہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن تو صرف ایک چھوٹی سی ریزن تھی، بڑی سمپل سی ریزن تھی کہ آپ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ موٹے ہو رہے ہیں. اچھا، آپ نے کہا سارے مفروضے ہیں، تو مثلاً کون کون سے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں پانی پی لیں یا فلاں کعبہ پی لیں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایکسرسائز کر لیں تو وزن کم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فلانی پھکی لے لیں تو وزن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج کل مورنگا ہے، صحیح ہے، چیا سیڈز ہیں، مختلف سپر فوڈز ہیں. ٹھیک ہے، سو کالڈ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مفروضے ہیں. اچھا، اب کچھ مفروضے ایسے ہیں جو بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرے سے ہی فارغ ہیں. ٹھیک ہے. کچھ مفروضے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں ہمیں کم کھانے پہ مجبور کرتے ہیں اور وہ مفروضہ کام کر جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کیٹو ڈائٹ، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. ٹھیک ہے. آپ سنتے ہیں نا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی ڈائٹ آ رہی ہوتی ہے. اب جب ہم یہ مان چکے یا ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ موٹاپا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں، اس کا سولوشن تو سمپلی کم کھانا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں تو اس سے مشکل ہو رہا ہے. تو وہ جو کمپلیکیشن ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ڈائٹس کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی. آپ کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی صورت میں نظر آئے گی، کیٹو ڈائٹ کی صورت میں نظر آئے گی، لو کارب ڈائٹ کی صورت میں نظر آئے گی. تو یہ والے مفروضے ہیں کچھ جو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہیلپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کم کھاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب موٹاپے سے نجات کا جو کیا طریقہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے وزن کو کم کریں؟ دیکھیں، طریقہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو سب سے پہلے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے کھانے کو اس کی صحیح پکچر کو دیکھنا پڑے گا، اور انفارچونیٹلی ہم صحیح پکچر نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کھانے سے ڈرنا ہے، سب سے پہلی چیز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا زہر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فلاں فوڈ جو ہے وہ زہر ہے، یا فلاں فوڈ جو ہے اس کو ہم جنک فوڈ لیبل کر دیتے ہیں، انہیلدی لیبل کر دیتے ہیں، اور کچھ فوڈز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو جتنا مرضی کھا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس چیز سے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحیح پکچر کیا ہے. صحیح پکچر اگر دیکھیں گے تو اس میں ہمیں چیزیں تھوڑی سی مختلف نظر آئیں گی. اور اس صحیح پکچر میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں اس سے مجھے کتنی انرجی ملتی ہے اور میری باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہ دونوں چیزیں سمجھوں گا، یعنی کہ میری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کتنی ہے، کیا میری انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہے یا میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیوی مشقت زیادہ ہے، تو کیا اس حساب سے کوئی بھی شخص اپنی خوراک کھائے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ کی جو پوری پھر ضروری ہے کیا؟ سوال پھر یہ ہوگا. جی، آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی،
اس کا صرف اور صرف 20% حصہ آپ کی جسمانی مشقت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی 70 to 80% جو آپ کی باڈی کی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی انٹرنل فنکشننگ پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی انسان ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, ہاں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, ڈفرینس ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ 20% کے اندر ہی ہوگا کہیں. ٹھیک ہے. باقی جو تقریباً 80% آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی انٹرنل فنکشننگ میں لگ رہی ہیں. تو آپ کو یہ ایز اے ہول پتہ لگانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایسا ہے کہ ایک شخص جو کھیتی باڑی کر رہا ہے یا مزدوری کر رہا ہے تو اس کی جو مشقت والا کام جو ہے وہ زیادہ ہے, اس کی کیلوریز جو ہیں وہ زیادہ برن آؤٹ ہوں گی. تو کیا ایسا ہے کہ ایک انڈور ایکٹیویٹیز کرنے والا فرد جو سارا دن انڈور کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے اس کو بھوک کم لگے, اور جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کو بھوک زیادہ لگے؟ کیا اس کا اس سے بھی تعلق ہے؟ جی بالکل ہے, اور ایسا ہوتا ہے. اچھا. ہاں, اور ضرور سب لوگ تو نہیں نا, دیکھیں جتنے بھی لوگ سیڈنٹری لائف سٹائل میں ہیں وہ سب لوگ موٹاپے کا شکار تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب لوگ اپنی بھوک کے حساب سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک حد سے زیادہ وہ نہیں کھا پاتے. لیکن اگر آپ کسی مزدور کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھ لیں جا کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا فرق ہے, اس کو کتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے. تو آپ کی باڈی اس چیز کو ہینڈل کرتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ ان ریکوائرمنٹس کے اندر رہنا سیکھ لیں. ٹھیک ہو. اب وہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے وہ پھر ایک الگ چیز ہے. آپ اس کے تھرو کسی کی ہیلپ لیتے ہیں یا اس سوشل میڈیا کے تھرو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کسی بھی طرح سے آپ کو یہ سمجھنا ضرور ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور آپ اس ریکوائرمنٹ کو ایکسیڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب کیا وزن کو کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خوراک جو آپ کھا رہے ہیں اگر ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو کم کر دیا جائے, یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی طریقے ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے اس وزن کو کم کرنے میں؟ اور طریقے ہیں جو اس چیز کو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے پاس ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اگر وزن کم کرنا ہے تو ہم نے اس کے لیے اپنی جو انرجی ہے, جو کیلوریز کا جو انٹیک ہے اس کو ایک لمٹ کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ایک تھرمو ڈائنامک ایک وہ ہماری باڈی کا پرنسپل ہے. یہ آپ کی باڈی ہوا سے یا پانی سے فیٹ تو نہیں بنا سکتی. مطلب آپ یہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کھاؤں اور میری چربی بڑھ جائے, وہ پانی یا ہوا سے تو نہیں آپ کی باڈی نے چربی بنا دی, کچھ گیا ہے اندر تو چربی بنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے جو بڑھا سکتی ہے وزن یا کم کروا سکتی ہے, وہ آپ کی ڈائٹ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایسے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جو آپ کو اس چیز کو کرنے میں, کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ وہ طریقے بہت سارے ہیں, چند ایک بتا دیں. چند ایک سے اب اس میں کچھ اچھے طریقے بھی ہیں جو مجھے لگتا ہے اچھے ہیں, کچھ برے طریقے بھی ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ بتا دیں. مجھے وہ اچھے لگتے ہیں جو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی روٹین کو چینج نہیں کرنا چاہتے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کرنا چاہتے, اپنی ڈائٹ کو. ہم ہر وقت اسی چیز پہ زور دیتے رہتے ہیں, لوگوں کو سمجھانے پہ زور دیتے رہتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر, وہ انسان کے بچے بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, یہ کھانا چھوڑ دو, وہ کھانا چھوڑ دو, ایسے کرنے لگ جاؤ, ویسے ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو سولوشنز دے رہے ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں ہیں. تو اب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ابھی تک جو بھی ہم سولوشنز دے رہے ہیں وہ امپریکٹیکل سولوشن ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے وہ طریقے پسند ہیں جو آپ کو پسند ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے انڈیویجول لیول پہ کہ بھائی طلع بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ چیز کیسے کروں, تو میں ویسے بتاؤں گا آپ کو جیسے آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اب میں یہاں پہ جنرلی بتاؤں مثال کے طور پہ کہ سب جو ہے وہ کیٹو ڈائٹ کریں, کہ سب جو ہے وہ کاربز کھانا چھوڑ دیں, روٹی کھانا چھوڑ دیں, چاول کھانا چھوڑ دیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. وہ سب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا, وہ کرے گا ضرور کیلوری ڈیفیسٹ کریٹ, وہ آپ کو کم کھانے میں ہیلپ ضرور کرے گا, لیکن وہ سولوشن سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مسئلہ کچھ اور ہو سکتا ہے, کسی اور صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی اس کا سولوشن ہو یا جو بھی اس کا میتھڈ ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے پریکٹیکل ہو, جو آپ آسانی سے اپنی روٹین کے اندر سسٹین کر سکیں. جب کوئی بھی فرد جو ہے وہ ویٹ کو کم کر رہا ہے تو اس نے خوراک پہ کوشش کر لی, اور اس کے علاوہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیلوریز ہیں وہ برن آؤٹ ہوتی ہیں, تو یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے ساتھ اگر آپ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ایڈ کر لیں؟ دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی وزن کم کرنے کے لیے نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو افراد جو وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بے شک کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی سب کے لیے. فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کا کانسیپٹ میں نے بچپن میں جب موٹاپا عام نہیں تھا, جب میں اسکول میں پڑھتا تھا پرائمری اسکول تک, تب تک میں یہی پڑھتا تھا کہ بھائی ایکسرسائز تو سب کو کرنی صبح اٹھ کے. بالکل سب کو کرنی چاہیے. یہ جب سے یہ موٹاپا اور یہ سب کچھ ہے تب سے ذہنوں میں بیٹھنے لگ گیا کہ ایکسرسائز اس کو کرنی جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹاپا سب کو, یہ تو آ جاتا ہے ایک احتیاطی تدابیر میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے, کیونکہ انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز عمومی طور پہ کم ہوتی ہے اور پھر اسکرین ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ دیر آپ آدھا گھنٹہ یا جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ فزیکل ایکٹیویٹی اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں ایڈ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. لیکن اب جو شخص موٹا ہو چکا ہے میں اس کے لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ کتنی ضروری ہے. ہاں, میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ فزیکل ایکٹیویٹی کو لے کے, ایکسرسائز کو لے کے یہ چھاپ جو ہے ہمیں دور کرنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے زیادہ ضروری جن لوگوں کو موٹاپا ہے, یہ سب لوگوں کے لیے ایکولی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی کیلریز کو بھی برن کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ فائدہ کیا ہے, اس کے علاوہ کیا فائدے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ فائدے ہیں کہ آپ کے میٹابولزم کو بہتر رکھنے میں ہیلپ کرے گا, آپ کے انرجی لیولز کو اچھے رہنے میں ہیلپ کرے گا, آپ کے ڈائجیشن کو بھی اچھے رہنے میں ہیلپ کرے گا, آپ کے مسل میس کو بلڈ اپ کرنے میں, اس کو ریٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ کافی سارے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سب کے ساتھ آپ کو موٹاپے سے بچنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو آپ نے سنا ہوگا ایک کانسیپٹ کہ وہ جو 70-80% اکثر 80-20% کہتے ہیں کہ 80% ڈائٹ ہے 20% ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں, وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا جو آپ کی کیلریز کے اوپر امپیکٹ ہے یا آپ کی انرجی کی ایکسپینڈیچر پہ امپیکٹ ہے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کا جو ہم انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 20% ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اس کو میں سمجھاتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ 1800 کیلریز جو ہیں وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو وزن کم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو 1500 کیلریز کم جو ہے کھانا جو ہے وہ کوئی سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ 1500 کیلریز کھائیں, آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب وہ 1500 کیلریز کرنے کے لیے آپ کو 300 کیلریز اپنی روٹین سے مائنس کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ 300 کیلریز مائنس کرنے کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہ 100 کیلریز ایکسرسائز کے تھرو مائنس کر لیں. ٹھیک ہے. اور 200 کیلریز جو ہے وہ ڈائٹ کے تھرو کر لیں. تو ڈائٹ کے تھرو جب کریں گے تو وہ زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. ایکسرسائز میں آپ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی آن ایوریج 100-150 کیلریز اتنا ہی مائنس کر پائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہمارے وہ ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ایسا کیا مشورہ دیں گے جو ابھی موٹے نہیں ہیں لیکن اگر وہ چند احتیاطی تدابیر جس کا اگر وہ خیال رکھیں تو وہ اس موٹاپے سے بچ سکتے ہیں؟ میرا مشورہ جن کو موٹاپا نہیں ہے ان کے لیے بھی وہی ہے اور جن کو موٹاپا ہے ان کے لیے بھی وہی ہے. اچھا, اگر اس کو سمرائز آپ کریں 1 2 3 میں تو آپ مجھے بتا دیں. وہ سمرائز یہی کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا جن لوگوں کو موٹاپا ہے ان کو بھی اپنی کیلریز کی لمٹ میں کھانا ہے, جن لوگوں کو موٹاپا نہیں ہے ان کو بھی اپنی کیلریز کی لمٹ میں کھانا ہے. وہ آٹومیٹکلی کھا رہے ہیں, ان انٹینشنلی کھا رہے ہیں, اس لیے وہ موٹے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ موٹے نہیں ہیں. لیکن ان کو فیوچر میں اس چیز کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ کہیں ہم اس لمٹ کو ایکسیڈ نہ کرتے رہیں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ 30s میں جا کے 40s میں جا کے لوگ آہستہ آہستہ فیٹ پرسنٹیج پٹ آن کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ ان انٹینشنلی وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ ایسے کھانے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جن میں زیادہ کیلری ڈینس جو فوڈز ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ کیلریز دے رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس چیز کو سمجھ کے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنی کیلریز کی لمٹ کو سمجھ کے اگر آپ کھاتے رہیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے, موٹاپے سے بچے رہیں گے. ٹھیک ہوگا. طلحہ احمد صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ موٹاپے سے کس طرح نجات حاصل کریں, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.